زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، مائی ڈیئرس، ان اشعار میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کلمہ توحید کو یعنی لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہہ بھی دیا اور دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ انسان بس ایک ایکٹیویٹی کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، ایک ایکسرسائز کی طرح اس کو کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور بھاگ لیتا ہے، کیونکہ وہ چیز دل میں نہیں ہے ابھی۔ تو ایک تو نماز ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور ایک نماز کی ریالٹی ہے، ایک تو ایمان ہے جو ہم بھی ایمان والے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، اور بے شک وہ ہے، کیونکہ دل کے اندر اس کے کوئی ہے ہی نہیں، اس کے دل میں صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی کچھ ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا صرف اللہ کے علاوہ۔ پر اس کا ایمان یہ ہے کہ ایمان بہت ویک ہے، کمزور ہے۔ ایک تو ایمان ہے، ایک ایمان کی ریالٹی ہے، ایک نماز ہے، اور ایک علم ہے، ایک ذکر ہے اس کا، اور کچھ چیزیں ہیں وہ ان کی ریالٹی ہے، ان کی حقیقت ہے۔ ان اشعار میں یہی کہا گیا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، نماز کو ادا کر بھی لیا ایک ایکٹیویٹی کے طور پر تو کیا حاصل، ہم جانتے نہیں۔ اگر دل کے اندر وہ چیزیں نہیں آئی، اس کی حقیقت نہیں آئی، ہم نے ان کی حقیقت کو حاصل نہیں کیا، ریالٹی کو حاصل نہیں کیا، ہم حقیقت میں نہیں انٹر ہوئے، نہیں پہنچے، ہم نے اللہ کو حاصل نہیں کیا، ہم نے گیان کی پراپتی نہیں کی، ہم نے علم کو، جو علم کی حقیقت ہے اس کو حاصل نہیں کیا، جو واستو میں، جو ریئل میں گیان ہے، علم ہے، تو پھر ہمارا پورا جیون ہی ویرت ہے، یعنی بیکار ہے۔ پر اللہ کے وعدے حق ہیں، جو ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، چاہے ہم کیسے بھی ادا کرتے ہیں، نماز کو ادا کرنا ہر مسلمان پر عاقل اور بالغ ہو فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ اللہ کے تو وعدے ہیں، جیسے نماز ہے، ہم نماز کو ادا کرتے ہیں تو وہ ہماری نماز کو اس نماز کے درجے میں رکھ کر ہی قبول فرمائے گا جو نماز کا حق ہے، وہ ہمیں وہاں اس کا ویسا ہی بدلہ عطا فرمائے گا اگر ہم ساری زندگی نماز کو ادا کرتے رہے۔ پر ہمیں اس کے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں نرنتر پریاس کرتے رہنا ہے کہ ہم نماز کی، ایمان کی، ان سب چیزوں کی حقیقت کو حاصل کر لیں۔ جو واستو میں نماز ہے، ریئل میں نماز ہے، ہم اس کو حاصل کرے بغیر دنیا سے نہ جائیں۔ جب ہماری اللہ سے ملاقات ہو، ہم اللہ سے روبرو ہوں، ہمارا اللہ سے آمنا سامنا ہو، فیس ٹو فیس، تو ہم بھی وہ ہوں، ان میں شمار ہو جنہوں نے نماز کو حاصل کیا تھا، نماز کی حقیقت کو، ایمان کی حقیقت کو، علم و ذکر کی حقیقت کو حاصل کیا تھا، ہم بھی ان میں شمار ہوں۔ تو اصل یہ ہے، جب ہم ساری زندگی پریاس کرتے رہیں گے اس کی مشق، اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے نماز کو حاصل کرنے کی، جو نماز کا حق ہے، تو ہم اس تک پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ہر چیز کو حاصل کرنا اس کی 3 لائن سے محنت ہے۔ ایک تو ہمیں اس کی دعوت دینی ہے، یعنی ہم دعوت کہتے ہیں انویٹیشن کو، کسی عمل کی طرف کسی کو انوائٹ کرنے کو دعوت کہتے ہیں، انوائٹ کرنا، یعنی ہم دوسروں سے بات کریں تو ہم نماز کی بات کریں، ہم اس نماز کی بات کریں جو نماز ہے ریئل میں۔ ایک تو دعوت ہے یعنی انوائٹ کرنا، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی اللہ سے دعا کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے نرنتر دعائیں کرنا، اور پھر اس کی پریکٹس کرنا، اس کے دھیان کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی بار بار کوشش کرنا، لمبا اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا،
لمبا ہی اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، دعاؤں کو اور قرآن کو بالکل اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا نماز کے اندر۔ تو جب ہم یہ کام سارے ایسے ہی کریں گے، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور جیسا ان کے نیم ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں کہ وہ نماز، وہ ایمان، وہ علم عطا کرے گا جو اس کے وعدے ہیں، جو ان کا حق ہے۔ اصل وہی ہے، نماز کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، نماز کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ نماز کے اہتمام پر اللہ کے وعدے ہیں، نماز کے اہتمام پر اللہ کے وعدے ہیں۔ یوں تو شیطان نے بھی لاکھوں برس سجدے کیے ہیں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ یعنی شیطان نے اللہ کی لاکھوں برس عبادت کی ہے، نماز ادا کی ہیں، پر جب اس سے اللہ نے کہا کہ میرا ایک نائب، ایک خلیفہ جس کو میں مٹی سے بنا رہا ہوں، یعنی انسان، اور وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے پہلے نبی، اللہ کے پہلے پیغمبر، کہ ان کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا کہ میری بناوٹ آگ سے ہے، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور یہ مٹی سے، یہ خاک سے ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ تو وہ ایک سجدہ نہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی میں آ گیا ہے، اور اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور ملعون کر دیا ہے اس کو، اور اس کو دھتکار دیا ہے، اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو ہمیں نماز تو ادا کرنی ہے، اور ہمیں بھی اللہ کی بات ماننی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی وجہ سے، تکبر سے، اہنکار سے، اپنی بڑائی سے، یا کسی اور گناہ کی وجہ سے اس سے دور ہو جائیں، اور ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا جائے، شیطان کی طرح ہمیں بھی ملعون کر دیا جائے، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو ہم لگاتار اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی اس سے ہم دعائیں کرتے رہیں، اور عاجزی کے ساتھ چھوٹے بن کر ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور محبتوں کو پھیلاتے رہیں، آپس میں ہم پیار محبت سے رہیں، دوسرے انسان کی فیلنگز کو سمجھیں، اس کے دکھ درد کو سمجھیں، دوسروں کی مدد کریں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کو محبتیں پھیلانا پسند ہے، نفرتیں پھیلانا شیطان کا کام ہے، لڑائی جھگڑے فسادات کروانا یہ شیطان کا کام ہے، اور یہ کام اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، اس کی عبادت کرنی ہے، سچ بولنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تبھی ہم اس کے مقرب بن پائیں گے، اس کے خاص بن پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرمائے اپنا مقرب بننا اور اپنے راستے پر چلنا۔ اللہ حافظ۔